یہ جو قربانی ہے اس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ ہر دور میں ہر امت میں رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ حابیل اور قابیل کا جہاں پہ تذکرہ کیا تو وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد گرامی وہاں پہ فرما دیا کہ ان دونوں نے بھی قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی قربانی کا تصور رکھا تھا۔ آپ ان تمام جو قرآنی دلائل ہیں ان سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ یہاں پہ بات آگے چلانے سے پہلے یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ اسکالر اور بڑے بڑے جناب اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، آپ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں، کسی بچی کی شادی کر دیں، آپ اس سے واٹر کولر لگوا دیں، آپ کسی اور کے گھر میں راشن دے دیں، اور تکلیف صرف ان کو اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی قربانی نہ کرے، اور بے شمار اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، اس لیے کہ اجتماعیت کی جو بہترین شکل و صورت اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے قربانی کی شکل میں، وہ بلا شبہ وہ غیروں کو وہ برداشت نہیں ہو رہی، اور الحمدللہ مسلمان جس قدر بھی گیا گزرا جسے آپ کہیے یا غریب غربہ بھی کہہ لیں، اس کے باوجود بھی ہر مسلمان کی الحمدللہ یہ ایک کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق وہ ضرور اس سنت ابراہیمی میں، اس عظیم سنت میں وہ لازمی شریک ہو۔ اب یہ کہنا کہ جی یہ فرض تو نہیں ہے، جی بالکل فرض نہیں ہے، اور علماء نے دو طرح کی آراء اپنائی ہیں قربانی کے بارے میں، بعض فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اختصار سے اگر میں بات کروں تو صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے، اور لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت بھی ایسی عظیم سنت ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ من وجد ساعتاً ولم یضحی، کہ جو آدمی تو وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ پھر نماز پڑھنے بھی ہماری جو عیدگاہ ہے نماز پڑھنے بھی ہمارے ساتھ وہ مت آئے۔ تو اس شدت سے اور اس غم و غصے سے حضور کا جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کرنا کس قدر اہم ہے۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے شمار احادیث میں واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ جن کے پاس ایک بھی بکرا یا بکری ہوتی تھی تو وہ اسے قربان کر دیا کرتے تھے، اور وہ جو واقعہ ہے کہ جس صحابی نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اب میرے پاس ایک ہی جانور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تمہارے پاس تو ایک ہی جانور ہے تم اس کو قربان نہ کرو۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا ساری زندگی، اور خود آقا کریم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کی آپ کی ساری جو حیات طیبہ ہے آپ نے کسی ایک سال بھی اس میں قربانی کو ترک نہیں کیا، باوجود اس کے کہ جو آپ کے حالات تھے، معاشی حالات تھے، گھریلو جو آپ کے حالات تھے، آپ کے جو کچن کے حالات تھے، اگر ہم ان کا جائزہ لیں اور اس کے ساتھ میں جب ہم قربانی کرنے کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنا یہ کس قدر ضروری ہے۔